بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قرآن کریم کا یہ جو ہمارا مبارک سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ بقرہ کے 5 رکوع ہمارے مکمل ہو چکے ہیں، اور آج سے ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کا 6واں رکوع آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ 6 رکوع کی یہ 2 آیت مبارکہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے۔ ترجمہ ان کا یہ ہے، اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے احسان جو میں نے تم پر کیے، اور اس کو کہ میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، میں نے تم کو بڑائی دی تمام عالم پر، اور ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے کوئی شخص کسی کے کچھ بھی، اور قبول نہ ہو اس کی طرف سے سفارش، اور نہ لیا جائے اس کی طرف سے بدلہ، اور نہ ان کو مدد پہنچے۔ یہ ہو گیا ان 2 آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ اب آتے ہیں تفسیر کی طرف۔ گزشتہ دنوں سے جو موضوع چل رہا ہے، یقیناً جو لوگ پابندی سے یہاں ہیں ان کے ذہن میں بات مستحضر ہوگی کہ بات یہ چل رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب بعثت مبارکہ ہو گئی اور آپ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لے آئے، تو مدینہ میں جو عرب قبائل تھے، اوس و خزرج، وہ غیر تعلیم یافتہ تھے، اور مدینہ کی آبادی ان اوس اور خزرج کے علاوہ جن لوگوں پر مشتمل تھی، وہ بہت بڑی تعداد میں کئی قبیلوں پر مشتمل یہودیوں کی بستیاں تھیں۔ بنو قریظہ، بنو قینقاع، ہے نا، یہ بہت سارے قبیلے تھے، یہودیوں کے آباد تھے۔ اور یہ یہود کون ہیں؟ یہ بنی اسرائیل ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے ہے۔ اس سے پہلے جیسے کہ بتایا جا چکا ہے کہ ان کو اس پر بڑا ترا تھا اور بڑا فخر تھا اور گھمنڈ اور غرور بھی تھا کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ نے تقریباً نبی حضرت ابراہیم کے بعد ہمارے ہی خاندان میں مبعوث فرمایا ہے۔ تقریباً لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 2000 انبیاء آئے ہیں۔ کتنے انبیاء ہیں؟ 2000 انبیاء ہیں، یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک۔ بہت سارے نبی ہیں، اللہ ہی جانتا ہے ان کی تعداد، 313 تو ہم لوگ کہتے ہیں، لیکن چند کے نام قرآن میں آ گئے، چند کے جو ہے بائبل اور اسی طریقے سے جو ہے توریت وغیرہ کے اندر جن انبیاء کا تذکرہ تھا ان کے چند نام معلوم ہیں، باقی کو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ نے بھی خود کہہ دیا ہے کہ بہت سے ایسے ہیں جن کو ہم جانتے ہیں، تو سب نبیوں کے نام ہم نہیں جانتے۔ بہرحال تو کتنے نبی تھے؟ حضرت یعقوب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تقریباً 2000 انبیاء بنی اسرائیل میں آئے۔ اس لیے ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتا، ہم سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے وہ بار بار کہتے بھی رہتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں، اور اس کی اولاد کی طرح ہے۔ یہ ان کا جملہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ پھر اللہ نے ان کو ظاہری معاش سے بھی نوازا ہوا تھا، مضبوط تھی ان کی اکنامی، مدینہ کے اندر قابض تھے اکنامک کے اوپر، اور اتنے قابض تھے کہ پیسے کی فراوانی جو تھی تو اس کا انہوں استعمال کیسے کرتے کہ یہ جو اوس و خزرج جو غیر تعلیم یافتہ زراعت پیشہ لوگ تھے، کون سے لوگ تھے؟ زراعت پیشہ، کھیتی باڑی کیا کرتے تھے۔ ان لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا تو یہ سود پر پیسہ دیا کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں میں بار بار کیوں دہرا رہا ہوں؟ بار بار دہرانے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں ازبر ہو جاتی ہیں۔ اب آپ کو جب بھی انشاءاللہ کبھی بنی اسرائیل کا تذکرہ آئے گا، یہ فوراً یہ سارا جو ہے آپ کے ذہن پر عکس ہو جائے گا، اس کا نمودار ہو جائے گا نا۔ تو بہرحال ان کو یہ گھمنڈ تھا۔ اب میں نے گزشتہ آپ کو یہ بتایا تھا کہ
5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک، 5ویں رکوع سے لے کر 14ویں رکوع تک تقریباً 11 رکوع میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ کتنے رکوع میں؟ شروع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کا تذکرہ کیا سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا میں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہے نا؟ اور اس کے بعد پھر بتایا تھا کہ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ ایمان والوں کی، ایمان والوں کے بعد تذکرہ کن کا کیا گیا تھا؟ ان لوگوں کا جنہوں نے صراحتاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا تھا، اور وہ کون تھے؟ کفار مکہ تھے۔ ان کا تذکرہ کرنے کے بعد میں تذکرہ آپ نے اللہ نے جو شروع فرمایا تھا وہ منافقین کا تھا۔ کس کا تھا؟ منافقین، کیونکہ مکہ میں منافقین تھے کیا؟ مکہ میں منافقین نہیں تھے، وہاں یا تو اسلام یا کفر، یہی تھا، اور اسلام وہاں مغلوب تھا، کفر غالب تھا، ہے نا؟ تو مدینے میں آنے کے بعد اللہ نے اسلام کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ اقتدار بھی دیا، تھوڑا سا آپ کا جو کیا کہیں گے کہ قرار مل گیا زمین کے اندر۔ تو اس کی وجہ سے ہوتا یہ تھا کہ جو یہود تھے ان کو ہمت نہیں ہوتی تھی، یارہ نہیں رہتا تھا اس بات کا کہ برملا جا کر جو ہے تو کسی چیز کے اوپر ٹوک سکے، تو کیا کرتے تھے؟ منافقت کے اوپر اتر آتے تھے اور منافقت سے کام لیتے تھے۔ تو یہ سارا پس منظر آپ ذہن میں رکھیے۔ 5ویں رکوع سے بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ 5ویں رکوع کے اندر کس چیز کا تذکرہ تھا بنی اسرائیل کے؟ ہم ابھی پڑھ چکے ہیں، کل تک ختم ہوا۔ 5ویں رکوع تک اللہ تعالیٰ نے 5ویں رکوع میں ان لوگوں کو ترغیب دی تھی ایمان لانے کی، وہ آمنو کا نا ترغیب دی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ بھئی ایمان لے آؤ۔ تم جب دوسروں کو کہتے ہو تو پھر خود کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہاں فرمائیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ ترغیب دی جا رہی ہے کس کو؟ بنی اسرائیل کو 5ویں رکوع میں ترغیب دی جا رہی ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، جھکنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا تھا تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کہ لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، یعنی جو اوس و خزرج کے سیدھے سادے لوگ آتے ان کے پاس کہتے کہ بھئی ہم ایمان لے آئے اور ہمیں بہت اچھی باتیں لگ رہی، یا بنی اسرائیل میں سے بھی اگر کوئی ایسا جو غیر عالم رہتا، غیر پڑھا لکھا یعنی کہ مذہبی طور پر کم پڑھا لکھا رہتا اور وہ ایمان قبول کر لیتا اور ان پڑھے لکھے احبار کے پاس، عالموں کے پاس جا کر کہتے کہ ہم تو ایمان لے آئے، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ ہاں اچھا کام کر رہے ہو، کیے رہو، وہ نبی صحیح ہے، ہمیں بھی پتہ ہے، تو بھئی پھر آپ کیوں نہیں قبول کرتے؟ تو بھئی ہماری ایک اسٹیٹس بنی ہوئی ہے معاشرے میں، ہم نے ایک اپنا مونوپولی قائم کی ہوئی ہے، اس کو برقرار رکھنا ہے۔ تو یہ پورا جو 5واں رکوع تھا وہ کیا تھا؟ ترغیب تھی، اور ترغیب بھی کتنے پیارے انداز میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم دوسروں کو حکم دیتے ہو، خود نہیں کرتے ہو، اگر تمہارے ایمان قبول کرنے کی راہ میں کوئی چیز اگر رکاوٹ بن رہی ہے، تمہارا منصب، تمہارا عہدہ، تمہاری اسٹیٹس اور تمہاری جو ہے دولت کی خواہش، تو پھر اس کا بھی حل ہم بتا دیتے ہیں کہ اس کا توڑ یہ ہے کہ تم نماز اور صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگو، اللہ تمہارے دل کو صاف کر دے گا اور تمہارا دل ایمان کی طرف متوجہ ہو جائے۔ کس طرف متوجہ ہو؟ ایمان کی طرف۔ تو یہ پورا 5واں رکوع کا ایک خلاصہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کو کیا تھی؟ ترغیب تھی ایمان کی۔ اب یہاں سے 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے، تو 6 رکوع کے اندر سے یہاں سے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں، ان کے اوپر جو اکرامات کیے ہیں اس کا تذکرہ ہے نا؟ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی ہے، وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام عالموں کے اوپر، پوری دنیا کی انسانیت کے اوپر فضیلت بخشی۔ اب یہاں پر ایک سوال ذہن میں رکھیے گا، اب بار بار ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل تھی، انبیاء کی اولاد تھے اور پوری دنیا کے اوپر ان کو فضیلت حاصل تھی، وہ اپنے وقت میں تھی۔ کون سے وقت میں تھی؟ ہاں، میرا اور آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات میں اللہ کے بعد اگر سب سے برتر، سب سے زیادہ فضیلت والی اگر کوئی ذات اقدس ہے تو میرے اور آپ کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر فضیلت والا اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا نہ پیدا ہو۔ حضرت حسان بن ثابت کا عربی شعر ہے،
کیا پیارا شعر، بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ سبحان اللہ، کیا شعر ہے کہ آپ سے خوبصورت تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، اور آپ سے موہنی صورت والا، پیاری صورت والا دنیا کی کسی عورت نے کوئی پیدا ہی نہیں کیا بچہ۔ ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے جس طریقے سے خود چاہتے تھے اس طریقے سے پیدا ہو۔ کأنک خلقت کما تشاء، جیسے آپ چاہتے تھے اللہ نے ویسے آپ کو پیدا کر، یہ ہے نا۔ اور ایک شعر ہے اسی طریقے سے کہ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جیسے کرنی چاہیے اس کا حق ہم ادا ہی نہیں کر سکتے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اللہ کے بعد اب آپ ہی ہے، اب اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ ہے سارے انبیاء کی جتنی خصوصیات تھیں وہ میرے اور آپ کے آقا کے اندر جمع فرما دی گئی تھی، ہے نا۔ وہ شعر سنا ہوگا نا آپ نے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہما دارن تو تنہا داری۔ کیا پیارا شعر ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن، دم عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک وصف اور ان کی ایک خاصیت اور ان کا ایک معجزہ کیا تھا کہ اگر مردے پر بھی پھونک مار دے تو وہ بھی زندہ ہو جائے۔ اگر کسی مادرزاد اندھے یا کوڑی والے پر اگر ہاتھ پھیر دے تو وہ انسٹنٹلی جو ہے تو ایک دم صحت یاب ہو جاتا تھا، آن دی اسپاٹ، جگہ پہ جو ہے فوراً اچھا ہو جاتا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ ید بیضا داری کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ۔ ایسے بغل میں ایسے ہاتھ ڈالتے تھے اور ہاتھ بغل سے نکالتے تھے اور اس طریقے سے کیے تو جیسے سورج کی شعاعیں نکلتی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے وہ ایسا ایک دم سورج کی طرح شعاعیں نکلتی ہے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، یہ ساری صفتیں اے محبوب، اے اللہ کے رسول، آپ کے اندر اللہ نے جمع کر دی، ہے نا۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ان کو جو فضیلت تھی جس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، یہ فضیلت ان کے اپنے ایرا کے اندر اور ان کے اپنے پیریڈ اور دور کے اندر، لیکن مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو اس دنیا کے اندر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا۔ اور یہ اس دور میں نہیں بلکہ از آدم تا ایدم اور تا قرب قیامت یا قیامت کے وقوع ہونے تک، یہ ہمیشہ کے لیے۔ اچھا اور ایک بات بتاؤں، یہ تو ہو گیا نبیوں کا معاملہ۔ نبیوں کے بعد بھی اللہ نے اپنے محبوب رسول کی صحبت کے لیے، ان کی رفاقت کے لیے اور ان کی معیت کے لیے جس طبقے کو منتخب کیا تھا، وہ طبقہ بھی اس پوری انسانیت کے اندر انبیاء کے بعد ان سے بڑھ کر بہتر کوئی نہیں پیدا ہوا۔ انبیاء کے بعد کوئی نہیں پیدا ہوا صحابہ کے جیسا، انبیاء کے بعد صحابہ کی فضیلت کو پہنچنے والا اس دنیا میں نہ جنما ہے نہ جنمے۔ یہ صحابہ کا مقام، اور میں یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ نے خود کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ ان کا تذکرہ تو بنی اسرائیل کا ان کے دور کا چل رہا ہے، اور اللہ نے یہاں کہا کہ تم ساری امتوں میں سب سے بہترین امت۔ تو کس کو کہا گیا؟ صحابہ کو کہا گیا، ہے نا۔ تو یہ عقیدہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ بار بار ہم پڑھتے ہیں نا تو ذہن میں آتا ہے کہ بھئی ان کو بڑی فضیلت تھی، آج بھی جو ہے تو ورلڈ کی اکنامک کے اوپر وہ قابض ہے، اور جیسے چاہے جو ہے پوری دنیا کی سیاست کو لوگ کنٹرول کر لیتے ہیں، تو آج بھی ان کو وہ مقام حاصل ہے، اللہ نے ان کو محروم نہیں کیا ہے نا۔ یہ چیزیں ذہن میں رکھنے کی، آدمی موٹی عقل سے سوچتا ہے تو ذہن چلا جاتا ہے، تو یہ چیز ذہن میں رکھیں گے نا۔ اس کے بعد فرمایا، کس سے فرمایا؟ انہی فضیلت والوں سے۔ کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ ڈرو اس دن سے کہ کام نہ آئے گا کوئی شخص کسی کے کچھ بھی۔ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آئے گا؟ کام آئے گا؟ نہیں آئے گا کوئی کسی کے کام۔ یہ اپنے آپ کو انبیاء کی اولاد بولتے تھے، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، اور ان کو اتنا پتہ نہیں تھا
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ہے وہ بغاوت کر گئی، حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے۔ آج جو پڑھی گئی صورت، ان کا لڑکا، کشتی بنائی گئی، کشتی کے اندر سارے اہل ایمان اس وقت تک جتنے تھے سوار ہو گئے، اور طوفان نوح سے یعنی نوح علیہ السلام کے دور میں جو طوفان آیا تھا اس طوفان سے وہ سارے کے سارے اہل ایمان بچ گئے۔ ان کا لڑکا جو ہے ایمان قبول نہیں کیا، وہ جو ہے اس کو ترا یہ ہے بڑا گمان کہ پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا تمہارا طوفان کیا کرے گا، سآوی علی الجبل یعصمنی من الماء، قرآن کے الفاظ۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے جو لہجہ استعمال کیا گیا ہے کہ یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، یاد رکھیے، ان کی سفارش بھی مت کرنا، ان کے لیے مجھ سے بات بھی نہیں کرنا بیٹے کے لیے، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، حالانکہ حضرت نوح کی نسل سے تھا۔ معلوم ہوا کہ اولاد اگر آپ اس کو اپنی صحیح معنی میں دینی اور مذہبی اور اسلامی تربیت اور اس نہج پر اگر آپ اس کو استوار نہیں کرتے تو آپ کی اولاد کہلانے کے قابل نہیں، اور آپ اس کے باپ کہلانے کے قابل نہیں۔ کیا بات سمجھ میں؟ اگر اسلامی نہج پر آپ اس کو پروان نہیں چڑھا رہے تو حکماً آپ باپ کہلانے کے قابل نہیں۔ اللہ نے حضرت نوح سے کہا کہ اس کے لیے بات مت کر، یہ آپ کی اولاد نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان والا نہیں۔ بنیادی شرط کیا ہے؟ ایمان والا۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نہیں بچا سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت پناہی کرنے والوں میں ابتدائی دور میں جتنا کردار ابو طالب کا رہا ہے شاید ہی کسی اور کا ایسا رول رہا ہو۔ جتنی آپ نے اللہ کے رسول کی پشت پناہی کی، جتنا آپ کا بچاؤ کیا، یوں سمجھ لیجئے کہ وہ ایک سیلاب تھا بہت بڑا کفاروں کا، اس کے آگے ابو طالب ایک باندھ کی شکل میں، ہمت نہیں ہوتی تھی کسی کی ابو طالب کو رہتے ہوئے کہ براہ راست آ کر اللہ کے رسول سے لوہا لے۔ اگر وہ جب برداشت کے باہر ہو گیا کہ بھئی یار یہ تو یہ دائرہ بڑھتے ہی جا رہا، لوگ جو ہے تو قبول کرتے جا رہے، آخر کیسے ہوگا، ان کے برداشت کے باہر ہو گیا تو انہوں نے آ کر جو ہے براہ راست اللہ کے رسول سے بات نہیں کی، اس وقت بھی بات ابو طالب سے کی، کہا تھا کہ ابو طالب کہیے بھتیجے کو اگر مسئلہ ہے کچھ پیسوں کا ہے تو سونے چاندی کے اور روپے پیسے کے ڈھیر لگا دیں، اگر کسی پر دل آ گیا ہے تو پورے عرب کی سب سے بہترین خوبصورت ترین دوشیزہ لا کر کھڑی کر دی جائے گی۔ کس سے کہا انہوں نے؟ ابو طالب سے۔ کتنی یعنی کہ پشت پناہی کی کہ تاریخ میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ملتی جس نے کسی نبی کا ایسا ساتھ دیا۔ لیکن ایمان قبول کرنے کی بات آئی، ایمان قبول نہیں کیا۔ کس وجہ سے؟ لوگ کیا کہیں گے، بھتیجے کے دین سے ڈر گیا۔ جب ان کا انتقال ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرانے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور جیسے ہی ان کا انتقال ہوا میرے اور آپ کے آقا کے زبان مبارک سے ایک چیخ نکلی، اور جو الفاظ حدیث کے اندر آتے ہیں یا عماہ، ایسا درد کے ساتھ آپ نے فرمایا چچا جان یہ کیا کر دیا، ایک مرتبہ لا الہ کہہ دیتے میں اللہ کے یہاں سفارش کر دیتا، کوئی کام نہیں آئے گا، کام کوئی نہیں آئے گا۔ رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ جب رحمان کے سامنے جب سب کے سب موجود ہوں گے لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی اس کے سامنے بات کرنے کی، کسی کی ہمت نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ جب جبرائیل، تمام فرشتے اور پوری انسانیت کھڑی ہوگی تو اس وقت کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ اللہ کے سامنے بات کر سکے، الا من اذن له الرحمن، ہاں وہی بات کر سکے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، اور بات بھی کیسی ہوگی، وقال له صوابا، بات بھی اس کو بہت نپی تلی جچی تلی اور جتنی اجازت دی گئی اتنی بولنے کی ہوگی۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کون ہے جو اس کے سامنے سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اس کی سفارش کے بغیر کوئی سفارش نہیں کرتا۔ اور یہ انبیاء کی اولاد ہے، ان کو بڑا ترا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے بندے، یعنی ان کی اولاد، اور ہمارا تو کچھ نہیں ہوگا، جیسے چاہے جی لیں، نہ، اللہ نے اس منصب سے معزول کر دیا۔
ہزاروں سال کی تاریخ ہے ان کی شرافت کی، ان کے وقار کی، ان کے عزت کی، نبوت کے سلسلے کی، لیکن جب وہ اپنے اصل مشن سے، اپنے منصب سے، اپنے اصل نسب العین سے، اپنی اصل کام سے ہٹ گئے، اللہ نے معزول کر دیا۔ اور ہم بھی اگر ہم اپنے اصل منصب پر قائم نہیں رہے تو ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سو کالڈ مسلم ہیں، نام نہاد مسلمان، کہ انہی کے اوپر دین جو ہے تو برقرار رہے گا اور باقی رہے گا، اللہ جو ہے کسی اور کو کھڑے کر دے۔ ماضی میں دیکھ چکے ہیں تاتار قوم کیا کر رہی تھی، مسلمانوں کا قلع قمع کر رہی تھی اور مسلمانوں کی بزدلی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اسی تاتار قوم کو اللہ نے ہدایت سے نوازا اور وہ بعد میں تاتار قوم پورے دنیا میں اسلام کے شیوع کا ذریعہ بنے۔ ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، اقبال نے کہا تھا ہے آیا یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے، ہے نا؟ تو سفارش کسی کی نہیں ہوگی، یہ ترا ذہن سے نکال دیجیے۔ لا يقبل منها شفاعہ، کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ کس کی سفارش قبول کی جائے گی؟ جس کو اللہ اجازت دے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا۔ اور کتنی سفارش کریں گے؟ جتنی سفارش کی اجازت دیں گا۔ اور کس کی سفارش کریں گے؟ جس کے بارے میں اللہ کہے گا، یعنی کہ اوور آل ایک دم مجموعی طور پہ نہیں رہے گا ہاں چلو سفارش کر دو پوری امت کی سفارش ہو جائے گی، نا، اللہ جس کے بارے میں اجازت دے گا کہ ہاں ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ہاں پوری اوور آل لائف کا نہیں بولنا ہے، پرٹیکولر کسی ایک بات کے بارے میں بولیے، یہ ایسا رہے گا۔ ہر ایک کے بارے میں کچھ بھی جو ہے سفارش بھی نہیں ہو سکے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عائشہ سے کیا فرمایا کہ حضرت عائشہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول آپ تو بخشے بخشائے ہیں اور اتنا آپ اپنے آپ کو مجاہدے میں ڈالتے ہو، اتنا محنت کرتے ہو، اتنا استغفار کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر یوں گڑ گڑاتے ہو اور ہما وقت جو ہے آپ سجدہ ریز رہتے ہو، کیا آپ بخشے بخشائے نہیں ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے اپنی پیشانی مبارک پر ہاتھ رکھ کر اور بالوں کو پکڑ کر کہا تھا کہ عائشہ میں بھی اگر اللہ کا فضل نہ ہوگا تو بچ نہیں سکوں۔ تو ہما اور شما کا کیا تذکرہ ہے؟ تو یہ جو تذکرہ چل رہا ہے نا بنی اسرائیل کا، کیوں چل رہا ہے؟ میں اور آپ، میں کہہ لوں آپ سن لیں اور اس کے بعد جو ہے تو رخصت ہو جائے نا۔ ان کی جو خامیاں یہاں بیان کی جا رہی ہے، ان خامیوں کو اپنے اندر ٹٹولے، اپنا جائزہ لیں۔ میں نے کل آپ سے بہت درد کے ساتھ اور سوز کے ساتھ ایک درخواست اور التماس یہ کی تھی کہ جن کو پڑھنا آتا ہے وہ بنو اسرائیل کی تاریخ ضرور پڑھے۔ ان کی خامیاں کیا تھی جس کی وجہ سے وہ معذور کیے گئے؟ ان کی وہ کون سی بیماریاں تھیں جس کی وجہ سے وہ اس عہدہ جلیلہ سے ہٹائے گئے؟ معلوم تو ہو، سرسری پڑھ کے کیا فائدہ ہے؟ تو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ لیا جائے گا اس کی طرف سے کوئی بدلہ اور نہ ان کو مدد پہنچے گی۔ بدلہ دے گا کیا آدمی؟ وہاں کی کرنسی تو نام اعمال ہے اور کوئی کسی کو دے گا نہیں۔ اور میرے اور آپ کے خالق کے سامنے اس پوری دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ مچھر کے پر کے برابر۔ اب جتنے بھی معدنیات ہیں، جتنی بھی دولت کے ذخائر ہیں، جتنے بھی سورس آف انکمس ہیں، جتنے بھی ساری چیزیں ہیں، اب اس کی جب حیثیت ہی نہیں ہے تو بدلہ کیا دے گا؟ کیا بدلہ دے گا؟ میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ سونا جو ہے یہ ایک بہترین ایسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ایسٹ ہے، ہمارے لیے سرمایہ ہے، اوپر والے کے لیے ایسٹ ہے، اوپر والے کے لیے کیا؟ اس کی کوئی حیثیت تو کیا بدلہ دے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی جو ہے تو اب بیٹی کی حالت بہت ہی خراب ہے اور بابا کے پاس جو ہے تو ڈھیر سارا نیکیوں کا ہے تو وہاں رحم کہیں گے اچھا تیرا معاملہ اٹک رہا ہے، ٹھیک ہے بیٹے چل لے، یہاں کی کرنسی نیکیاں ہے نا، میرے پاس جو ہے ضرورت سے زائد ہے، یہ تو لے کر چلے، ایسا بھی نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی، اس دن ایسا ہوگا کہ ہر شخص جو ہے بھائی بھائی سے بھاگے گا، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے بھاگے گی، ماں بیٹے سے بھاگے گی، بیٹا ماں سے بھاگے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر شخص جو ہے وہ اپنے میں آپ پریشان۔
کسی دوسرے کی خبر نہیں لیں گا کوئی. اور ہم یہاں پر جو ہے، اس سے پہلے میں غالباً ایک بار بتا چکا ہوں کہ سب سے بڑا بیوقوف کون ہے؟ سب سے بڑا بیوقوف وہ ہے جو دوسروں کے فائدے کے لیے اپنا نقصان کرے. اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اولاد، یہاں قرآن کی آیت پڑھ کے سنائیں، کوئی کام نہیں آئے. اور ہم انہی لوگوں کے لیے اپنی آخرت کو تباہ کرتے ہیں. دنیا بنائیے، ضرور بنائیے، لیکن اپنی آخرت تباہ کر کے نہیں. ہم کرتے کیا ہیں؟ اپنا خسارہ کر کے. دائمی زندگی کون سی ہے؟ یہ تو آنکھ بند ہو گئی، زندگی ختم. ایسے جھٹکے آ رہے ہیں کہ آدمی کو نہ وصیت کی فرصت مل رہی ہے، نہ میراث کی تقسیم کا کچھ عمل نظام میں آتا ہے. بہت سارے کام ادھورے رہ جاتے ہیں. اللہ نے نظام ایسا بنایا، ہر ایک کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اسی کی تعمیر میں لگے ہوئے ہیں نا. تو یہ ساری خوبیاں کس کی ہیں؟ خوبیاں نہیں ہیں، یہ خامیاں ہیں، بری عادتیں ہیں. کن کی ہیں؟ یہ سب بنی اسرائیل کی ہیں. اور یہ ساری بنی اسرائیل کی بری عادتیں ہم میں آ چکی ہیں. میں غالباً گزشتہ 2-4 دنوں میں 2-3 مرتبہ اللہ کے رسول کے پیشین گوئی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. کیا فرمایا اللہ کے رسول نے؟ کہ ضرور ضرور میری امت تم ہر وہ کام کرو گے جو پچھلی امتوں نے کیا ہے. حتیٰ کہ اگر گزشتہ قوموں میں کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کریں. تو یہ تذکرہ اس لیے نہیں ہے کہ میں پڑھوں، آپ سن لیں اور اس کو سرسری چھوڑ دیں. ان کی جتنی خامیاں بتائی جا رہی ہیں، ان کے حساب سے یومیہ طور پر جب سنیں اپنا جائزہ لے، اپنے آپ کو ٹٹولے اور اس سے اپنے کو بچانے کی کوشش کریں گے. کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر صدق دل سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.